ایسا انسان کیسے جا بر رہے گا کہ اس کے دماغ میں سوراخ کر دیے جائیں، اس کی آنکھوں میں سوراخ کر دیا جائیں، اس کو پتھر اینٹیں برسائی جائیں؟ شادی کے لیے پروپوزل آئے تو اس کی مکمل چھان بین کرنا لڑکی والوں کا حق ہے اور یہ لازمی کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد اگر لڑکی اپنے سسرال والوں کے رویوں پر کوئی بات کرنا چاہے، کم سے کم وہ بات سنا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکسپوز۔ ناظرین، آج ہم ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے، ایسے جرم کے بارے میں بات کریں گے جب ہماری ٹیم اس پر ریسرچ کر رہی تھی تو خود آسان خطا تھی، خود ان کے رونگٹے کھڑے تھے، خود وہ سوچ رہے تھے کیا کوئی اتنا سفاک قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی قاتل ہو سکتا ہے جسے شیطان بھی دیکھ کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا؟ ہم سنتے ہیں 3rd ڈگری ٹارچر کے بارے میں، کچھ ملزمان کا ریمانڈ ہوتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے ان سے کچھ چیزیں اگلوانے کے لیے، لیکن یہاں پر 3rd ڈگری ٹارچر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، بات کر رہا ہوں شیخ پورہ کا جو علاقہ ہے مانا والا، وہاں پہ اقرا نامی لڑکی کا باقاعدہ طور پر نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے زہیب نامی لڑکے سے۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے ناظرین۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں لڑکی 9 محرم کی رات کو اپنے شوہر کے ساتھ گھر آتی ہے اور اس کا شوہر یہ خوشخبری بھی اس کے اپنے سسرال والوں کو دیتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ ناظرین، لڑکی اپنے والد سے اپنے شوہر اور اس کے رویے کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد، اس کے والدہ، اس کے گھر والے اس کو بہلا پھسلا کے چپ کرا دیتے ہیں۔ 10 محرم کی رات کو زہیب نامی شخص واپس لینا آتا ہے اپنی بیوی اقرا کو اور پھر لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر سوال ایک ہے، جب بھی آپ اپنی بیٹی کی، اپنی بچی کی شادی کریں تو پوری مکمل چھان بین کر لیا کریں، اور شادی کے بعد اگر لڑکی اپنے سسرال والوں کے رویوں پر کوئی بات کرنا چاہے، کم سے کم وہ بات سنا کریں۔ اس کو اپنی عزت پہ لے کر نہیں آنا چاہیے کہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ لڑکی آپ نے ودا کی ہے، بیچی نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر بات کریں گے 11 محرم کی رات کو 2:30 بجے کے ٹائم اقرا کے والد سمر کے پاس ایک کال آتی ہے اس کے سسرال سے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت طبیعت خراب ہے، آپ پہنچیں۔ جیسے ہی وہ اپنی بائک دوڑاتے ہوئے ہوا کی رفتار سے اقرا کے سسرال پہنچتے ہیں تو وہاں پہ منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ ایسا دردناک منظر ہوتا ہے کہ والد آسان خطا رہ جاتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ لڑکی کو اس کی ساس نے دبوچا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، اس کا شوہر اس پر تیز دار جس سے برف کاٹی جاتی ہے اس آلے سے اس کے دماغ پہ وار کر رہا تھا۔ اس کا چچا اور اس کا شوہر اینٹوں اور پتھروں کی برسات کر رہا تھا اس لڑکی کے اوپر، یہاں تک کہ کینچی سے اس کے دماغ میں زخم بنائے گئے، برف کاٹنے والے آلے سے اس کی آنکھوں میں سوراخ کیے گئے۔ جیسے تیسے اس کا والد اپنی بچی کو وہاں سے چھڑا کر ہسپتال لے کر پہنچتا ہے تو ہسپتال والے کہتے ہیں کہ اس کو لاہور جنرل ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو لڑکی کو فرسٹ ایڈ دیتے ہی وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا جاتا ہے، لیکن ناظرین، ایسی لڑکی، ایسا انسان کیسے جا بر رہے گا کہ اس کے دماغ میں سوراخ کر دیے جائیں، اس کی آنکھوں میں سوراخ کر دیا جائیں، اس کو پتھر اینٹیں برسائی جائیں؟ ناظرین، اس کی FIR تو درج ہو گئی اقرا کے والد کی مدعیت میں، جس میں زہیب، اس کا شوہر، اس کی ساس، سسر اور چچا کو نامزد کیا گیا، لیکن صرف زہیب کو گرفتار کیا گیا، باقی لوگ کہاں گئے؟ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اب تک انہوں نے اس کے ساس، سسر اور اس کے چچا کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ناظرین، یہاں پر بہت سے سوال جنم لیتے ہیں، کیا ہماری بیٹیاں صرف اس لیے ہی رہ گئی ہیں کہ عزت کے نام پر انہیں بیاہ دیا جائے اور ان کی جو بھی شکایات ہیں ان کو نہ سنایا جائے، یہاں تک کہ انہیں بہلا پھسلا کر، ڈرا دھمکا کر کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری میت ہی اپنے سسرال سے نکلے گی؟ اور ناظرین، اس کیس میں تو ایسا ہی ہوا ہے، ایسا دردناک ظلم کیا گیا کہ آپ بھی اپنے کانوں کا ہاتھ لگا رہے ہوں گے۔
اور میں یقیناً وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس وقت میری بھی رونگٹے کھڑے ہیں اگر جس کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ حکومت سے گزارش ہے، حکومت پنجاب سے گزارش ہے، خود وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ایک عورت ہیں، اس معاملے کو اٹھایا جائے، اس معاملے کو بالکل ایسے لیا جائے کہ یہ خود ان کی اپنی بیٹی کی طرح ہے۔ ناظرین، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو خود یہ ایک عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب ایسے سفاک قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچائے گی اور اس کے خلاف اور اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ قانون سازی بھی ہوگی۔ ناظرین، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں جب یہ دیکھ رہا تھا، جو ویڈیو میرے سامنے تھی وہ دیکھ کر میں خود دنگ رہ گیا، ہم اس پہ چلا نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری بیٹیوں پر رحم فرمائے، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور خصوصاً ہمیں جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کو رشتہ آئے کہیں سے، شادی کے لیے پروپوزل آئے، تو اس کی مکمل چھان بین کرنا لڑکی والوں کا حق ہے اور یہ لازمی کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ سسرال والے جن سے رشتہ آیا ہے کیا وہ لڑکا نفسیاتی تو نہیں ہے، کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ظلم وہی شخص کر سکتا ہے جو مکمل طور پر انسان ہو، جس کے اندر انسانیت نام کی چیز نہ ہو، خود شیطان اس سے پناہ مانگتا ہو۔